میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ 21 جون کو صبح 8:50 پر سورج گرہن لگنے والا ہے، جس کا اختتام 21 جون کو ہی دوپہر 2:20 پر ہوگا۔ مطلب یہ اچھا خاصا وقت ہے، اس میں آپ زبردست اعمال کے عامل بن سکتے ہیں اور پھر پورا سال اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ساعت کو آپ مس نہ کریں، کیونکہ اس میں کیا ہوا عمل 1000 درجہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ 40 دن کا جو چلا ہوتا ہے اس میں آپ سے کہیں نہ کہیں پر اونچ نیچ ہو جاتی ہے یا بد پرہیزی ہو جاتی ہیں، اور یہ چونکہ 1 یا 2 یا 3 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے تو یہ کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ اس سے پھر آپ پورا سال ہر قسم فوائد لے سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا عمل ہے وہ دشمن کے لیے اور ہر طرح سے حفاظت کا ایک خاص الخاص عمل ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر پہ جادوگر بیٹھے ہیں، ہر محلے میں بیٹھے ہیں، جادو کرتے ہیں اور کسی اچھے بھلے انسان کی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بہنیں اپنے سسرال میں ساس یا پھر دوسرے لوگوں سے تنگ ہیں جو بار بار تانے دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی محلے میں ایسا بندہ ہوتا ہے جو خواہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم سے کینہ رکھتا ہے، اس کی بنا پر ہماری مختلف جگہوں پر توہین بھی کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس سے وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو دشمن سے بچنے کے لیے اور ہر طرح کی حفاظت کے لیے یہ ایک زبردست عمل ہے۔ ہر آفت سے، جادو سے، جنات سے، شیاطین سے اور چھپے ہوئے دشمن سے، جو آپ کا اشارہ ہوا دشمن ہے، اس سے بھی آپ کو ایک طرح کا مکمل حفاظت کا، اب ایسے سمجھے کہ قلعہ ہوگا۔ یہ دعا احادیث میں بھی وارد ہو چکی ہیں۔ اور دوستو، اس کے سورج گرہن میں زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے، اس کو آپ ضرور کیجیے گا۔ یہ محبت کا عمل بھی ہے، محبت کا عمل ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے دشمن کے لیے اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے گی تاکہ پورا سال آپ اس سے فائدہ لے سکیں۔ ویسے تو یہ اگر آپ صبح 100 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں تو یہ چونکہ احادیث میں وارد ہو چکی ہیں تو یہ بھی کافی ہیں، لیکن اگر کسی چیز یعنی کسی دعا یا اسم ذات یا آیت کی اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس میں طاقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، اس کو آپ نے سورج یا چاند گرہن میں 1734 بار بنیت زکوٰۃ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس میں آپ نے نہ تو رجال الغیب کا خیال رکھنا ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی دوسری شرط ہے۔ جیسے ہی 8 جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقریباً 8:20 پر، تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اسی ساتھ میں بیٹھ کے اس وظیفے کو سورج گرہنے میں پورا کرنا ہے، اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ اول آخر آپ نے 41 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھنا ہے، اس میں حصار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ آپ یاد رکھیں، اپنے پاس اگربتی سلگا لیں۔ اگر آپ کے پاس مطلب آپ اگربتی نہیں سلگا سکتے
تو اپنے کپڑوں پہ اتنا عطر لگائیں کہ عمل کے اول سے لے کر آخر تک آپ کے کپڑے معطر ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ نے یہ تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو آپ روزانہ اس کو صبح و شام 31 بار پڑھا کریں۔ اب درود شریف جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن روزانہ کا جو معمول ہوگا وہ 31 بار، صبح و شام 31 بار۔ اگر آپ کا کوئی خاص دشمن ہے جس کی آپ زبان بند کرنا چاہتے ہیں تو 3 پتھر آپ راستے سے لے، جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، ایک کنکر پر 31 بار آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ میں نے فلاں بن فلاں کی زبان باندھ لی تاکہ وہ میرے خلاف نہ بول سکے، دوسرے پر اسی طرح، تیسرے پر اسی طرح۔ اب جس راستے سے وہ گزرتا ہو آپ نے ایک سائڈ پہ، کہ اس پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے، سائڈ پہ رکھ دیں، وہ جیسے ہی اس راستے سے گزرے گا اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ اگر آپ کے قوی دشمن ہے، کوئی ایسا قوی دشمن ہے جو آپ کو ہر طرح سے تنگ کرتا ہے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے خالی جانے نہیں دیتا، تو اس کے لیے آپ روزانہ دن کے 12 بجے اس دعا کو 313 مرتبہ اس کے تصور سے پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ نے جو نیت کرنی ہوگی، اس کے اول آخر میں آپ نے درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ اب آپ کی جو نیت ہوگی، جس نیت سے یہ پڑھیں گے، تو اگر آپ کا مقصد جائز ہے، آپ کا دشمن ایسے برباد ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ بہرکاف کوشش کرے کہ آپ کا مقصد ہر حال میں جائز ہونا چاہیے۔ اگر معمولی سی ان آپشن آپ میں، یا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، دشمن کوئی اور تھا اور آپ نے اس کو دشمن تصور کر لیا اور یہ پڑھا، تو جو آپ اس کے لیے اپنے ذہن میں مقصد رکھیں گے وہی آپ کے ساتھ گارنٹیڈ ہوگا۔ یہ آپ پھر آزما لیں، انشاءاللہ پھر آپ یاد رکھیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔